اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو انگنت نعمتوں سے نوازا، وہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ اولاد انسان کا قیمتی ترین اثاثہ ہے۔ اولاد کی ترقی اور کامیابی کو دیکھ کر ہر شخص طمانینت محسوس کرتا ہے۔ اولاد کو بگڑتا اور اس کو غلط راستے پر جاتا دیکھ کر والدین اپنے دل میں تکلیف اور درد محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بگڑے ہوئے نوجوان بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں۔ اس بگاڑ کی ایک بڑی وجہ والدین کی تربیت کی کمی بھی ہے۔ والدین اولاد کی مادی، جائز و ناجائز ضروریات اور مطالبات پورا کرنے کے لیے تو اپنی توانائیوں اور وسائل کو صرف کرتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کے حوالے سے ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو نبھانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور انداز میں پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں کئی عظیم شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے بطور باپ ایک مثالی زندگی گزاری۔ ان شخصیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت لقمان علیہ السلام شامل ہیں۔ ان تمام شخصیات نے بطور باپ مثالی زندگی گزاری اور آنے والی نسلوں کے لیے مثال بن گئے۔ کتاب و سنت اور ان شخصیات کی سیرت کے مطالعے کے بعد تربیت اولاد کے حوالے سے کئی اہم نکات سامنے آتے ہیں، جن میں چند اہم درج ذیل ہیں۔ پہلا، اولاد کو اچھے کاموں کی نصیحت کرنا۔ والدین کو اولاد کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور دین و دنیا میں سربلندی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں ان کو اس سمت گامزن کرنے کی بھرپور انداز میں جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان میں حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا بڑے ہی خوبصورت انداز میں ذکر فرماتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیات نمبر 13 تا 19 میں ارشاد ہے، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جبکہ وہ نصیحت کر رہے تھے اسے، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر دودھ چھڑایا 2 سالوں میں، تو شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر اس پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ، نہیں ہے تجھے اس کا کوئی علم، تو تم اطاعت نہ کرو ان دونوں کی، اور سلوک کر ان دونوں سے دنیا میں اچھے طریقے سے، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جو رجوع کرتا ہے میری طرف، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، تو میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک وہ اچھائی ہو یا برائی، اگر ہو رائی کے کسی دانے کے برابر، پھر ہو کسی چٹان میں، یا ہو وہ آسمانوں میں یا زمین میں، تو لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے، اور برائی سے روک اور صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور نہ پھلا اپنا رخسار ان لوگوں کے لیے، اور مت چل زمین میں اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ اور میانہ روی رکھ اپنی چال میں، اور پست رکھ اپنی آواز کو، بے شک آوازوں میں سے بدترین یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ ان نصیحتوں پر غور و فکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان تمام امور کے بارے میں نصیحت کی جو عقائد، والدین کی خدمت اور لوگوں سے حسن سلوک سے متعلق تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان علیہ السلام کی حکیمانہ نصیحتوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی اولاد کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا، اولاد کو اچھے کاموں میں شریک کرنا۔ اولاد کی تربیت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انہیں اچھے کاموں میں شریک کیا جائے۔
بہت سے والدین اپنے تئیں اچھے اور خوبصورت کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو ان اچھے کاموں میں شریک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اولاد بہت سے خیر کے کاموں سے محروم رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب تعمیر بیت اللہ کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اس کار خیر میں شریک کر لیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 127 تا 128 میں ارشاد ہے، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل بھی، اور وہ دعا کر رہے تھے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ خدمت، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بنا ہم دونوں کو فرما بردار، اپنا اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں دکھا ہماری عبادت کے طریقے، اور تو ہم پر متوجہ ہو، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مذکورہ تفصیلات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے تربیت کے تئیں حساس رہے اور انہیں وقتاً فوقتاً نصیحت کرے، اور دین کے کاموں میں اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے انہیں دیندار بنانے کی کوشش کرے، تب جا کر نسل در نسل میں دین باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ والدین کو اس جانب سے سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔